لے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تفسیر کشاف میں بڑی طویل حدیث ہے یہ, اس کے کچھ جملے یہاں پہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت پہ. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ, جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا, جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ توبہ کر کے مرے گا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماعت, جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ اہل سنت والجماعت ہو کر مرے گا. اہل سنت والجماعت پہ اس کی موت ہوگی. اور پھر آخر میں اللہ کے نبی فرماتے الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا, اور جو اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا. سمجھے؟ ارے اہل بیت کی محبت کیا, یہ تو ہمیں بریلی نے بتایا ہے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. یہ آواز بریلی کی ہی ہے, اور بریلی کو لوگوں نے یوں ہی مرکز نہیں مانا ہے. آج کا بریلی یہ کیا لگا کے رکھا ہے؟ ارے بریلی کو حضور صدر الافاضل نے مرکز مانا ہے, بریلی کو حضور صدر الشریعہ نے مرکز مانا ہے, بریلی کو سید العلماء نے مرکز مانا ہے, بریلی کو احسن العلماء نے مرکز مانا ہے, بریلی کو محدث سورتی نے مرکز مانا ہے, بریلی کو شیر بے شاہ اہل سنت نے مرکز مانا ہے, بریلی کو مجاہد ملت نے مرکز مانا ہے. بریلی کل بھی مرکز تھا, آج بھی مرکز ہے, قیامت تک مرکز رہے گا. بریلی وہاں کے گلی کوچوں کی وجہ سے مرکز نہیں ہے, بریلی کی مرکزیت شہر کی وجہ سے نہیں ہے, اعلی حضرت کی وجہ سے ہے, حجت الاسلام کی وجہ سے ہے, مفتی اعظم ہند کی وجہ سے ہے, تاج الشریعہ کی وجہ سے ہے. جب تک یہ مقدس ہستیاں اس زمین پر آرام فرما ہے, وہ زمین ہمارا علم کا بھی مرکز رہے گا اور ہماری عقیدت کا بھی مرکز رہے گا. لوگوں کو عنوان نہیں ملتے, بس اٹھایا اور اسی عنوان پہ تقریر کرنا شروع. 50 عنوان پڑے ہیں, درگاہوں مزارات پہ خرافات ہو رہا ہے, ڈھول باجے صندل کے ساتھ درگاہوں مزارات پہ خرافات ہو رہا ہے, ڈھول باجے صندل کے ساتھ, ڈھول باجوں کے ساتھ درگاہوں پہ عرس کا صندل نکالا جا رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ ہجڑوں کو نچایا جا رہا ہے, وہاں پہ زبان خاموش. وہاں بھی دیوبندی گلی گلی ڈگر ڈگر گھوم کے لوگوں کے عقیدہ ایمان کو سلب کر رہے ہیں, عقیدہ اور ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, وہاں پہ خاموش. لیکن بریلی پہ طنز کرنے کی بات آ جائے تو آج کا بریلی معیار حق نہیں ہے. ارے آج کا بریلی بھی وہی بریلی ہے جو کل تھا. بریلی اعلی حضرت کی وجہ سے مرکز ہے, اور یہ جرأت اور ہمت کی بات بریلی والوں کے سامنے نہیں کرنا. جرأت اور ہمت دنیا نے بریلی والوں سے سیکھا ہے کہ جب عقیدہ اہل سنت پہ حملے ہو رہے تھے, نبی کی عظمت اور بزرگان دین کی محبت پہ حملے ہو رہے تھے, جب درگاہوں پہ حاضری دینے کو شرک کہا جا رہا تھا, جب دیوبندیت وہابیت اپنا سر ابار رہی تھی, تو یہ بریلی ہی تھا جہاں سے آواز اٹھی تھی کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. ارے دنیا نے ہمت و جرأت بریلی سے سیکھا ہے, اور تم نے قائد ملت کو کیا پہچانا؟ قائد ملت کی ہمت کی بات کرتے ہو. تم تو اپنے گلی محلے میں بیٹھ کر صرف طنز کر سکتے ہو, بند کمرے میں بیٹھ کر تقریریں کرنا آتا ہے, لیکن قائد ملت اس ذات کا نام ہے جو پوری دنیا میں گھوم کر پیغام صحابہ
اور پیغام اہل بیت کو عام کر رہی ہے۔ خالی یہ اہل بیت کو عام کر رہی ہے۔ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت تکبیر۔ بریلی کی عقیدت و محبت کیا ہے؟ بریلی والوں کی محبت اور عقیدت کیا ہے؟ اگر دیکھنا ہو تو تاج الشریعہ کے جنازے کو دیکھ لو۔ اگر تاج الشریعہ کے جنازے میں حاضر ہوتے تو ایسی گفتگو نہ کرتے کہ بریلی کی کوئی مانتا نہیں۔ ارے کروڑوں مسلمانوں کا مرکز بریلی ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اور یہ تنزیہہ گفتگو کرنا بند کرو، قوم کی اصلاح کرو۔ قوم کی لڑکیاں بھاگ کر مرتد ہو رہی ہیں، قوم کے لڑکے شرابی ہو رہے، جواری ہو رہے، ایم ڈی کا نشہ کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ قوم کے بچے دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے، دینی تعلیم میں بھی پیچھے، ہزاروں موضوع پڑھے ہیں۔ یہ سارے ٹاپک اور عنوان کو چھوڑ دیا اور تنزیہ گفتگو، کبھی بریلی کے اوپر، کبھی اعلیٰ حضرت کے اوپر، کبھی قائد ملت کے اوپر۔ یہ کیا طریقہ ہے یہ؟ اگر ایسی گفتگو ہوتی رہی تو جوابات بھی ملتے رہیں گے، سمجھے؟ الحمدللہ بریلی سے ہماری جو عقیدت ہے، محبت ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی تحفظ کے بنیاد پر ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ہماری عقیدت و محبت ہے تو اعلیٰ حضرت کے علمی کارناموں، آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور بدعقیدوں کے خلاف آپ کی جارحانہ صلاحیت کی بنیاد پر ہے۔ یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جب خانقاہوں کے تقدس پہ سوال اٹھا تھا، حضور کے علم غیب اور شفاعت پہ لوگوں نے شرک کے فتوے دیے تھے کہ جس نے شفاعت مانا، علم غیب مانا، حضور کا اختیار مانا، وہ مشرک۔ تو بتاؤ اس وقت الدولۃ المکیہ کس نے لکھا؟ شفاعت پہ رسالے کس نے لکھے؟ الامن والاولیٰ کس نے لکھا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی ہی تو ذات ہے۔ مدلل جواب دیا بدعقیدوں کو، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ وار وار سے پار ہے۔ تو بھئی ٹھیک ہے، آپ کو اگر کسی چیز پر اعتراض ہے تو دلائل و براہین کی روشنی میں رکھیے کہ طنز کرنا کیا ہے۔ طنز کرنا کسی پر بھی بغیر کسی دلیل کے اور لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، سمجھے؟ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ الحمدللہ انہی بزرگوں سے تو ہم نے سیکھا ہے۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں ردا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ارے خود اعلیٰ حضرت کے اندر وہ صلاحیت، وہ الیت، وہ خدا داد، اعلیٰ حضرت کے اندر لیاقت، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اپنے مرشد کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنے آقاؤں کی نظر کرتے ہیں۔ ادب و احترام اگر سیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے دنیا کو ادب سکھایا ہے۔ اہل بیت اطہار سے صلہ رحمی، ان سے محبت، ان کے عقیدت کے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بس چلتے چلتے میں سنا رہا ہوں، آپ سن لیں، سننا اگر چاہیں گے آپ تو، ورنہ 12 بج گیا ہے۔ سننا چاہتے ہیں سب؟ پکا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ماشاءاللہ سب سننا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہ اپنی زندگی کے 3 حصے انہوں نے کیے تھے۔ 1 سال جہاد کرتے، 1 سال درس و تدریس کرتے اور 1 سال تجارت کرتے۔ جس سال تجارت کرتے جو مال آتا غریبوں میں لٹا دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی حج کر لیا تھا، لیکن ایک مرتبہ میرے دوستوں نے، احباب نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ چلنا چاہیں تو چلے۔ تو کہا کہ میرا جی چاہا کہ مجھے حج کو جانا چاہیے دوستوں کے ساتھ، تیار ہو گیا۔ اب وقت کم تھا، قافلہ نکلنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا کہ سامان خرید لوں، ابھی پیسے میرے جیب میں ہی تھے۔ جب بازار پہنچا تو وہاں پہ ایک پردہ نشین خاتون وہ آ گئیں،
اور آ کر جو ہے مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے پر خیر و بھلائی کے آثار نظر آ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت نبوت سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا میں ایک سید زادی ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، آپ کے چہرے کی نورانیت نے مجھے آپ کی طرف مائل کیا ہے، میں بھوکی ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں، کچھ ہو تو عطا کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میرے پاس 500 درہم تھے، سب دے دیا۔ دوستوں سے کہا کہ دیکھو میں نے کئی حج کر لیے ہیں، اب انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو کر لوں گا۔ پھر دل ہی دل میں جو ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے ایک سید زادی کی مدد کی توفیق عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جب میرے احباب حج کر کے واپس آئے، جب واپس آئے تو میں نے کہا بھئی چلو آئے ہیں تو ملاقات کر لوں، مبارکباد دے دوں۔ جب مبارکباد کے لیے میں پہنچا اور کہا مبارک ہو آپ کا حج، اللہ قبول کرے، تو وہ بھی مجھے الٹا کہتے ہیں کہ ابن مبارک تمہیں بھی تمہارا حج مبارک ہو اور اللہ تمہارا بھی حج قبول کرے۔ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرے دوست کے یہاں گیا، اسے مبارکباد دی تو وہ بھی مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ کو بھی آج آپ کا حج مبارک ہو، اللہ قبول کرے۔ کئی دوستوں نے مبارکباد دی، میں بڑا پریشان کہ یا اللہ کیا ماجرا، میں تو حج کو گیا نہیں۔ گھر میں آئے جب سوئے تو کیا خواب دیکھتے ہیں کہ غیب سے کوئی کہہ رہا ہے کہ ابن مبارک تم سوچتے ہو، منادی ندا کرتا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ ہے نا یہ لوگ تمہیں مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ جانتے ہو تم نے نبی کی شہزادی کی مدد کی، ایک سید زادی کی مدد کی، تو اللہ نے تمہاری شکل و صورت کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا، اس فرشتے نے تمہاری جگہ حج ادا کیا ہے، اور تمہارے ان مصاحب نے اسی فرشتے کو کبھی عرفات میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، منی میں دیکھا، حرم میں دیکھا، تو سمجھ رہے تھے کہ تم ہی ہو، جبکہ وہ فرشتہ تمہاری طرف سے حج کر رہا تھا۔ اے ابن مبارک، سارے حاجی حج کر کے جا چکے، اب دوبارہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ فرشتہ قیامت تک تمہارے لیے حج کرتا رہے گا، ہر سال تمہارے لیے حج ہوتا رہے گا۔ یہ حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ ملا ایک سید زادی کی مدد کر کے۔ اس لیے اہل بیت اطہار سے محبت کرے، ان کا ادب کریں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو اتنا ادب سکھایا کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہے، اچانک باہر ایک آواز آتی ہے کہ ہے کوئی جو سید کو کچھ دلا دے۔ سننا تھا اتنا کہ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے ایک دم اور باہر تشریف لائے، ادب سے ہاتھ باندھ دیا۔ سید زادے اعلیٰ حضرت نے سادات کا بڑا ادب کیا ہے، دنیا کو سیدوں کا ادب کرنے سکھایا اعلیٰ حضرت نے، ادب سے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ دلا دے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ گھر آپ کا ہے، ہم تو آپ کے آقاؤں کے، آپ کے باپ داداؤں کے غلام اور خادم ہیں، آپ حضور کے شہزادے ہیں۔ اور پھر آپ نے گھر میں کہا کہ جتنا بھی روپیہ پیسہ ہے سب ایک تھالی میں رکھ کے لاؤ، پورا روپیہ پیسہ جتنا تو اس زمانے میں 1 انی 2 انی اور 4 آنا 5 آنا جو بھی چلتا تھا، ہے کہ نہیں، کوڑی اور دھیلا وغیرہ سب ایک اس میں جمع کیا، اور اعلیٰ حضرت نے ان کے سامنے ادب سے پیش کیا، کہا حضور یہ سب آپ کا ہے، چاہے تو پورا رکھے یا جو آپ کو ضرورت ہے آپ لے لیں۔ انہوں نے ایک اس میں 1 انی اٹھا لی، 1 انی چلتی تھی پہلے، اٹھا لی، انہوں نے کہا یہ میرے خرچ کے لیے کافی ہے، دن بھر کا خرچ اس میں ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے گھر میں کہہ دیا کہ دیکھو جب بھی یہ سید صاحب آئیں تو انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، انہیں دیکھتے ہی پیسہ ان کے سامنے کر دینا یا 1 انی انہیں دے دینا، انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔